خاموش رخصت، وہ مشہور لوگ جو اکیلے مر گئے اور دنیا کو دیر سے خبر ہوئی۔ کبھی وہ پردے پر جگمگاتے تھے، کبھی ان کی ایک جھلک پر لاکھوں دل دھڑکتے تھے، اور پھر وہی چہرے خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اتنے خاموش کہ ان کے مرنے کی خبر بھی بدبو سے ملی۔ یہ صرف موت نہیں تھی، یہ انسانیت کی شکست تھی۔ خالی کرسی، چائے کا کپ اور 35 سالہ خاموشی۔ 1960 کی دہائی میں زگریب کروشیا کی رہنے والی نرس ہیڈویگا گولک تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن وہ چائے بنا کر کرسی پر بیٹھی اور وہی دم توڑ گئی۔ ان کی لاش 35 سال تک کرسی پر ہی بیٹھی رہی۔ ٹی وی آن تھا، بلز وقت پر ادا ہوتے رہے، اور پھر ایک دن اپارٹمنٹ کے دروازے پر دستک ہوئی اور انسانی تاریخ کی سب سے خاموش اموات میں سے ایک منظر دنیا کے سامنے آیا۔ ٹی وی کی روشنی، 3 سال پرانی لاش۔ جوائس ونسنٹ ایک نوجوان ذہین اور دلکش عورت تھی۔ لندن کے ایک اپارٹمنٹ میں وہ اکیلی رہتی تھی۔ 2003 میں ان کا انتقال ہوا، ممکنہ طور پر دمے کے دورے سے، لیکن ان کی موت کسی کو پتہ نہ چلی۔ ٹی وی 3 سال تک چلتا رہا، دروازے کے نیچے خطوط کا انبار لگا رہا، اور جب لاش ملی تب تک دنیا جوائس کو بھول چکی تھی۔ پروین بوی، شہرت کا چراغ تنہائی میں بجھ گیا۔ پروین بوی 70 اور 80 کی دہائی کی سپر سٹار، خوبصورتی، ذہانت اور سٹائل کی پہچان، لیکن آخری دنوں میں وہ تنہا تھی، بیمار تھی اور شیزوفرینیا جیسے نفسیاتی مرض سے لڑ رہی تھی۔ 20 جنوری 2005 کو وہ اپنے فلیٹ میں وفات پا گئی۔ ان کی موت کا علم 2 دن بعد بدبو سے ہوا۔ دنیا کی حسین ترین عورت، ایک پراسرار موت کا مارلن مونرو، ہالی ووڈ کی سب سے دلکش اور مشہور اداکارہ۔ 4 اگست 1962 کی رات انہوں نے باربیچیوریٹ دوا کی زیادہ مقدار لے لی۔ اگلی صبح ان کی لاش ان کے بیڈ روم میں ملی۔ سرکاری طور پر اسے خودکشی قرار دیا گیا، مگر شکوک و شبہات آج بھی باقی ہے۔ کیا یہ واقعی خودکشی تھی یا طاقتور شخصیات سے جڑی کوئی خاموش سازش؟ چاکلیٹی ہیرو کی آخری رات، پاکستانی سینما کا شہزادہ وحید مراد بیٹے کی سالگرہ پر خوشی سے تحفے دے کر کمرے میں گئے۔ اگلے دن دروازہ نہیں کھولا۔ جب دروازہ توڑا گیا تو وہ فرش پر اوندے منہ مردے پڑے تھے۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے، مگر کوئی نہیں جان سکا کیا یہ موت حادثہ تھی یا دل کا دورہ۔ تعلیم یافتہ، خود مختار لیکن اکیلی۔ 2021 میں لاہور سے تعلق رکھنے والی حمیرہ اصغر ایک خود مختار تنہائی پسند خاتون تھی۔ ایک دن فلیٹ سے بدبو آنے لگی، دروازہ کھلا اور وہ کئی دن سے مردہ پڑی تھی۔ نہ کوئی رشتہ دار، نہ دوست، بس ایک فلیٹ، خاموشی اور افسوس۔ پردہ اسکرین سے پردہ قبر تک، عائشہ خان کبھی اسکرین پر جگمگاتی تھی، کبھی ہزاروں دلوں کی دھڑکن تھی۔ پھر ایک دن کراچی کے فلیٹ میں 77 سال کی عمر میں خاموشی سے دنیا سے چلی گئی۔ ایک ہفتے تک کسی کو خبر نہ ہوئی۔ پڑوسیوں نے بدبو محسوس کی، دروازہ کھولا اور اندر ایک خاموش لاش نے سب کو خاموش کر دیا۔ یہ صرف اموات نہیں، یہ ہماری بے حسی کی علامت ہے۔ یہ سب لوگ مختلف تھے، مگر ان کا انجام ایک جیسا تھا: خاموشی، تنہائی اور بھلا دیا جانا۔ ہم نے والدین کو الگ کمروں میں ڈالا، بزرگوں کو پرسنل سپیس دی، اور جب ان کی سانسیں رک گئیں تب ہمیں صرف ان کی لاش ملی۔ کیا یہ جدیدیت ہے؟ کیا یہ ترقی ہے؟ کیا ہم واقعی اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ کسی کی موت بھی بدبو سے پتہ چلے؟ آئیے سوچیں، کہیں آپ کے آس پاس کوئی خاموش عائشہ، پروین یا وحید تو نہیں؟ ایک چپ بزرگ، ایک خاموش فلیٹ، ایک نظر کرم کا منتصر وجود۔ اللہ ان سب کو اپنی رحمت میں جگہ دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم زندگی میں ایک دوسرے کی قدر کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ رپورٹ کیسی لگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔